سویڈن کا جاب سیکر ویزا، جس کو ہم ٹیلنٹ ویزا بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں بزنس ویزا ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ ویزا کس طرح ملے گا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، اسمارٹ ٹریول اینڈ ویزا گائیڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک اور بہت ہی اہم کنٹری، شینجن کنٹری کے ایک بہت سے آسان ویزے کے اوپر بات کریں گے۔ ویزے کے لیے لمبی چوڑی ریکوائرمنٹس نہیں، کوئی آئلٹس نہیں، کوئی انگلش لینگویج یا کوئی لینگویج بیریئر ایسا نہیں، کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں، یا کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا اور کوئی نیسیسری ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے 5 سے 6 آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، 5 سے 6 ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس، تو آپ کو 3 ماہ سے لے کے 9 ماہ کا سویڈن کا جاب سیکر ویزا، جس کو ہم ٹیلنٹ ویزا بھی کہتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ ٹائپ ویزا ہوتا ہے، یہ آپ کو مل سکتا ہے۔ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس، اگر آپ کوالیفائڈ پرسن ہیں، اگر آپ جاب ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، آپ جاب لیس ہیں، آپ کے پاس 16 سال ایجوکیشن، 16 ایئر ایجوکیشن، پروفیشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے، جو ڈگری کی صورت میں اور ٹرانسکرپٹ میں۔ دوسری ریکوائرمنٹ کیا ہے جی، آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، ویلڈ ڈگریز ہونی چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ اب تیسری آپشن جو ہے کہ آپ کے پاس، اگر آپ کو ویزا اپلائی کرتے ہیں 3 ماہ کا یا 6 ماہ کا یا 9 ماہ کا، آپ کے پاس اس حساب سے میڈیکل ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے۔ جی ہاں، میڈیکل ہیلتھ انشورنس پہلے نمبر پہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ڈگریز ہونی چاہیے، تیسرے نمبر پہ ویلڈ ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے، چوتھے نمبر کے آپ کے پاس ایک کانسرٹ فارم ہوتا ہے، جو کہ جس کے اوپر یہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ کی ڈگری جو ہے، آپ کا جو ڈیٹا ہے، اس کو ان کی جو گورنمنٹ وغیرہ ہے، جو ان کی مائگریشن اتھارٹی ہے، مائگریشن بورڈ ہے، وہ ویریفائی یا ٹیسٹ اور کاؤنٹر چیک کر سکتا ہے۔ اور 5ویں کنڈیشن جو سب سے ضروری ہے یہ ہے کہ جس کی بیس پہ ویزا لگتا ہے، کہ آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈ ہونا چاہیے۔ سفیشینٹ فنڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ جو جاب سیکر ویزا ہوگا، آپ وہاں پہ جائیں گے، جو آپ کے ڈیلی ایکسپینس ہوں گے، جو آپ کے اخراجات ہوں گے، اس کو آپ خود میٹ کریں گے، خود آپ اس کو بیئر کریں گے۔ آپ کے پاس اتنا سفیشینٹ فنڈ ہونا چاہیے۔ اب یہ سفیشینٹ فنڈ کس طرح ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ اگر آپ 3 ماہ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، یا 6 ماہ کا اپلائی کرتے ہیں، یا 9 ماہ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، میکسیمم 9 ماہ کا ویزا ملتا ہے۔ یہ جاب سیکر ویزا ہے۔ یہ جاب سیکر ویزا بہت جسے کہتے ہیں نا، ایک پروفیشنل اچھا ویزا ہوتا ہے۔ اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اس کے ویزے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے پاس منتھلی، اگر ایک منتھ کی انکم کتنی ہوتی ہے، 13,000 سم تھنگ کرون آپ کے پاس ایک منتھ کا ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے، اور 3 منتھ کا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 40,000 جو کرون ہے، ان کی کرنسی، یہ سویڈن کرون، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ سال کا یا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس 1,17,000 سم تھنگ کرون وغیرہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں، تو آپ کو 9 ماہ سے سال تک ویزا گرانٹ ہوتا ہے۔ اچھا دوستو، یہ کرون کا یا یہ کرنسی کا، اس میں آپ کے پاس ہونا کیوں ضروری ہے؟ ہونا ضروری اس لیے ہے کہ آپ جب وہاں پہ جائیں گے، آپ نے یہ انشور کرانا ہے گورنمنٹ کو، یہ جسے کہتے ہیں، ان کو گارنٹی دینی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی چارجز ہوں گے، آپ خود اپنے بہاف پہ ان کو یوٹیلائز کریں گے، اور گورنمنٹ کے اوپر وہاں پہ ایز سچ کوئی بوجھ نہیں بنیں گے۔ اور ساتھ میں اگر آپ کو کچھ خدا نخواستہ بیماری یا کوئی اس طرح کر کے انسیڈنٹس ہو جاتا ہے، میڈیکل ہیلتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس جو ٹریول ہیلتھ انشورنس، میڈیکل انشورنس آپ بھی اس کی بہاف پہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ، کہتے ہیں آپ کو وہاں پہ، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، اکاموڈیشن کا سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ اگر آپ وہاں پہ کسی کے پاس جا رہے ہیں، اس کا گھر کا ایڈریس وغیرہ، اس کا، یہاں آپ کے پاس کوئی پراپر ہوٹل بکنگ وغیرہ اکاموڈیشن کا پروف ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ سب چیزیں جو ہیں، اس میں 6 اس کے اندر جو پیرامیٹرز ہیں، یا 6 کرائٹیریا ہے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے، آن لائن اپلائی کرنا ہے، اور آپ کو ایمبیسی اپوائنٹمنٹ دے دے گی۔ آپ نے اپوائنٹمنٹ پہ آپ سے انٹرویو پہ لیا جائے گا،